الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم دعا فرمائیے حق تعالی جل شانہ جو چند باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرماوے وہ ہم سب کی اصلاح اور مغفرت کا باعث بنے۔ گزشتہ جمعوں میں اللہ نے توفیق دی، ترتیب سے حرمت والے مہینوں کا بیان کیا اور عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت اور اس میں کرنے کے کاموں کے بارے میں اللہ نے جو توفیق دی۔ یقیناً انسان ہے، خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں کوتاہیاں اللہ معاف فرمائے۔ حسب توفیق جو بیان ہوا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا دن انتہائی قیمتی دن ہے، جس کی قسم قرآن مجید میں کھائی گئی ہے۔ والوتر سے مراد فرمایا کہ یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ فجر کون سی؟ کل صبح سے۔ آج پاکستان کے اندر مسلمانوں نے فجر کی نماز سے 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے تکبیرات شروع کر دی ہیں، اور ایک بار ہر نماز کے بعد بآواز بلند پڑھنا واجب ہے، بآواز بلند پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کل انشاءاللہ العزیز اس خطے کے مسلمان عید قرباں، عید ضحیٰ، جس کو بڑی عید کہتے ہیں، منائیں گے۔ اور اس دن میں اللہ پاک کو قربانی کے عمل سے اور زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والوں کے لیے اتنی سخت وعید فرمائی کہ جو حیثیت رکھنے کے بعد بھی جس کی قربانی کرنے کی استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کر سکتا، وہ نہ کرے، تو وہ ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے۔ اتنی سختی فرمائی، اس کا مطلب اتنی ناراضگی فرمائی کہ عیدگاہوں میں نہ آئے۔ آج فلسفیان نے عصر یہ کہتے ہیں کہ حالات جیسے ویسے ہو گئے ہیں، اس میں قربانی کی جگہ کچھ اور کر لیا جائے، لوگوں کی خدمت کر لی جائے۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ اور آپ نے اتنی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جو حیثیت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے۔ آپ نے وصیت فرمائی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو
کہ میرے بعد میری قربانی کیا کریں۔ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 2 قربانی کرتا ہوں، ایک اپنی اور ایک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں، ایک اپنی طرف سے اور ایک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کیونکہ مجھے حکم ملا۔ آپ نے 10 سالہ مدنی زندگی میں تواتر سے قربانی فرمائی اور ہمیشہ 2 مینڈوں کی، اور خود حج کے موقع پہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا 100 اونٹ جمع کرنے کا، اور جب 100 اونٹ جمع ہوئے اور قربانی کے لیے لائے گئے تو 63 اونٹ آپ نے خود نہر کی، اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی تو 63 اونٹ خود نہر کیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو مزاج شناس تھے، ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنت کے اندر جنتی کا آخری انعام جو ہوگا، اللہ فرمائیں گے میں تم سے راضی اور اس کے بعد تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ جنت کے اندر جنتی کا آخری انعام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک فرمائیں گے میں تجھ سے راضی، اس کے بعد تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ نے دنیا میں یہ فرما دیا رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ الحمدللہ پنجاب اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا، بل پیش ہوا، اور اس کے اندر یہ بات فرمائی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند، کسی ایک کو پکڑ لو ہدایت پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ۔ حسنین کریمین کی سب سے بڑی عظمت کیا ہے؟ باقی تمام عظمتیں بعد میں، سب سے بڑی عظمت کیا ہے کہ وہ میرے نبی کے صحابی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی عظمت کیا ہے؟ باقی تمام عظمتیں بعد میں کہ وہ میرے نبی کے صحابی۔ اللہ نے دنیا میں فرما دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ۔ جنتی کا آخری انعام کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے میں تجھ سے راضی، اس کے بعد تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ صحابہ کے بارے میں دنیا میں فرما دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جو بغض صحابہ رکھے، اللہ اکبر کبیر۔ یہ قرآن جمع کرنے والے کون؟ صحابی۔ پیغمبر کے منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے، جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے جو بات نکلی اس کو جمع کرنے والے کون؟ پیغمبر کے صحابی۔ یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ صحابیوں کے شان کے بارے میں گستاخی کی جائے تاکہ بعد میں کسی چیز کی کوئی حیثیت نہ۔ پنجاب اسمبلی مبارکباد کی مستحق کہ انہوں نے یہ بل پیش کیا، اور اللہ توفیق دے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو ڈٹا رہتا ہے اس چیز کے اوپر، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے خوش۔ باطل سامنے آتا ہے، ہر دور میں آتا ہے، جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ ہر دور میں آتا ہے، لیکن مسلمان کا کام ہے کہ وہ اپنے کام کو تکمیل تک، انجام تک پہنچا۔ اللہ اکبر کبیر۔ حسنین کریمین کا سب سے بڑا رتبہ عظمت کیا ہے کہ پیغمبر کے صحابہ۔ ایک مسلمان کو 1000 سال کی زندگی ملے، 1000 سال وہ عبادت کرتا رہے، لیکن صحابہ کی جو زیارت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا مقابلہ پھر نہیں ہو سکتا کہ سامنے بیٹھ کے پیغمبر کی زیارت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایک ماں کو دیکھنا حج کے برابر ثواب، تو صحابی سامنے بیٹھ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی زیارت کرے تو اس کی عبادت، ان کی عبادت 1000 سال اگر اللہ زندگی دے مسلمان کو وہ عبادت کرتا رہے تو اس عبادت کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ بزرگان محترم، عید قرباں ہے، نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ کھال پہنچتی ہے۔ اللہ پاک کے ہاں جو پہنچتا ہے وہ مسلمان کی ارادہ اور نیت پہنچتی ہے۔
لوگوں کو آج قربانی یاد رہی ہے، گوشت یاد رہا ہے، بکرا بیل یاد ہے، لیکن وہ بات جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تھی، وہ بات اور وہ پیغام بھول گئے۔ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ فرمایا اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا اس کے اندر تمہارے لیے اجر ہی اجر ہے۔ فرمایا اس کی اون میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر بال کے برابر اللہ نیکی دیتے ہیں، ہر بال کے برابر۔ اور پھر جو آیہ مبارکہ میں نے شروع میں پڑھی، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہ مسلمان فرما دیجئے اللہ کے نبی کہ ہر چیز اللہ کے لیے، نمازیں، قربانی، سب چیز اللہ کے لیے، جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ پرسوں آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک کو حاصل کیا تھا، ایک نعرہ لگایا تھا، کوئی دو نمبری نہیں تھی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج قربانی کا دن ہے، کل قربانی انشاءاللہ مسلمانان پاکستان کریں گے۔ یہ فلسفہ اسی چیز کے لیے کہ جب رب کا حکم آ جائے، جب رب کا حکم آ جائے، جب رب کا حکم آ جائے تو اس کے آگے 64 سال 84 سال انسان مانگتا کیوں نہ رہے؟ 84 سال کی عبادت کے بعد، دعاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اور پھر جب وہ بات کرنے کے قابل ہو گیا، مشیر بن گیا، ایک بیٹا جو اتنی منتوں مرادوں کے بعد ملا، اور جب مشیر بننے کا وقت آ جائے تو اللہ پاک نے ایک واضح آزمائش میں ڈالا کہ اس کی قربانی کر دو۔ یہ درس، یہ پیغام کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت اللہ کے حکم سے ہونی چاہیے۔ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تب تک مسلمان نہیں ہے جب تک اس کو اس کی جان، مال، آل، اولاد سے زیادہ، اللہ اکبر، جناب نبی اکرم فرمایا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل۔ پھر جو مرضی کر لو، ساری ساری رات عبادتیں کر لو، 100 جانور ذبح کر دو، اگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو پھر سب کچھ بھی نہیں، پھر کچھ بھی نہیں۔ پرسوں پشاور کی مقامی عدالت میں 2 سال مقدمہ چلتا رہا۔ ایک شخص جس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، ایک شخص جس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کا انکار کیا۔ آئین پاکستان کے اندر واضح طور پر، آئین پاکستان کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو یہ شخص عقیدہ ختم نبوت کے قائل نہیں، وہ اللہ اکبر واضح طور پہ موجود ہے۔ یہ زمانہ ایسا نہیں کہ لوگوں کی شہادتیں چاہیے، اس کی ویڈیو کلپ ہر جگہ موجود ہے۔ آج آپ اس وقت یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے لکھیں گے، موجود ہے ایسا نظام۔ 2 سال تک مقدمہ چل رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا ہوا ہے۔ اور ایک شخص آتا ہے، ایک غیرت کا، صبر کا پیمانہ بھی ہوتا ہے، ایک شخص آتا ہے اور عدالت کے اندر اس کو مار دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جہنم واصل کرتا ہے۔ عجیب کشمکش میں مسلمان پاکستان مبتلا، بنانے کا مقصد پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بنانے کا مقصد لا الہ الا اللہ۔ عدالتوں کا مقصد انصاف فراہم کرنا۔ انصاف کیسے فراہم ہوتا ہے؟ ایک شخص موجود ہے، گناہ گار ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو سزا دیجیے۔ 2 سال صرف اس بات میں لگ جائیں کہ کوئی بات نہ ہوتی، کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ جب
قانونی ادارے موجود ہیں تو کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں. یہ قتل کسی چیز کا نہیں تھا، یہ قتل اس سسٹم کا قتل تھا. یہ ماورائے عدالت قتل اس سسٹم کا قتل تھا کہ آپ کے سامنے ملزم بھی موجود ہیں، آپ کے پاس شہادتیں بھی موجود ہیں، لیکن آپ انصاف فراہم نہیں کر. یہ قتل کسی اور چیز کا قتل نہیں، یہ سسٹم کا قتل تھا. یہ بتلایا گیا کہ یہ فرسودہ نظام ہے. قانون بھی موجود ہے، قانون کے رکھوالے بھی موجود ہیں، پہرے دار ٹھیکے دار بھی موجود ہیں، لیکن جب ایک چیز اسی نیت کے اوپر چلائی جا رہی ہے جس کے اوپر ہم پہلے بڑی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ لوگوں کو غیر ملکی ایڈ آتی ہے اور وہ طیارے اسپیشل بھجوائے جاتے ہیں اور وہ اس کے اوپر چلے جاتے ہیں، کب تک کوئی برداشت کر سکتا؟ میں قطعاً اس کا حامی نہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لیا جائے، قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور یہ کل یہ جس مسلمان نے، جس مجاہد نے یہ بات کی، یقیناً اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اور یہ سسٹم کا قتل ہے. اگر اب بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لی. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، اللہ اکبر، امیر شریعت، اللہ اللہ اکبر کبیر. ہماری تو تاریخ بھری پڑی. وہ انگریز کا دور تھا، یہ تو مسلمانوں کا دور ہے. یا وہ انگریز کا دور تھا، یہ مسلمانوں کا دور. اور اس ملک کے اندر بھی اگر انصاف پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ ملے، اللہ اکبر، تو ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے. فرمایا کہ تم سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی ہے تو ہم سے پیغمبر کی توہین کیسے برداشت؟ تم سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی، ہم سے پیغمبر کی توہین کیسے برداشت؟ اللہ اکبر. یہ دور میڈیا کا دور ہے، اور کان اور آنکھ جو بار بار دیکھتی ہے، کان اور آنکھ جو بار بار دیکھتی ہے اس کی عادی ہو جاتی ہے. دیکھو مثال کے طور پر ایک وقت ایسا تھا بے پردہ عورت کو دیکھنے سے پہلے لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے. ہم نے اپنی آنکھوں میں اپنی زندگی کے اندر یہ چیز دیکھی ہے کہ دوپٹے کے بغیر، برقع پہلے کی بات، اس کے بعد ہم نے خود دیکھا دوپٹے کے بغیر کوئی شخص عورت پھیری ہوتی تھی، لوگ لا حول پڑھتے. وہ دوپٹہ گیا، سر سے گلے میں آیا، گلے سے اتر گیا، وہ کھلی قمیضوں سے تنگ قمیضیں آ گئیں، لا حول سے انسان کی عادت بن گئی جو دیکھ دیکھ کر کسی کو حلال حرام میں تمیز ہی نہیں رہی، حلال حرام میں تمیز ہی نہیں رہی. تو جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، وہ اس کے زندگی کا حصہ بن جاتا. اور اگر تربیت نہ ہو اور مزاج نہ ہو اور شوق اور ذوق نہ ہو تو پھر انسان اسی اندھیرے کی دنیا میں جیتا چلا جاتا. میں نے خود دیکھا ہے کہ آسیہ ملعونہ کا کیس کو کیا ہوا، وہ الگ بات ہے کہ قانون کے تقاضے کیا ہے اور قانون کیا، لیکن اس طرح کی بہت ساری گواہیاں، اس طرح کے بہت سارے کیس ہمارے سامنے آئے. میں کسی چیز کی حامی نہیں، میں تو صرف اس چیز کی بات کر رہا کہ یہ قانونی نظام ہمارے ہاں موجود ہے. یہ قانونی نظام پر عمل درآمد کسی طور پر نہیں ہو رہا. نہ یہاں پہ کمزور کو انصاف مل رہا، نہ یہاں پر انصاف مہیا کیا جا رہا، اور نہ یہاں پر لوگ انصاف کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. انصاف کے لیے آواز بلند کرنا لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ابھی امریکہ کے اندر کچھ دنوں پہلے ایک نسلاً جن کو کالا کہا جاتا ہے، جن کو کالا کہا جاتا ہے، ایک شخص، اس کا نام فلوئڈ تھا. پولیس نے اس کو جھوٹی چوری کے کیس میں یا سچی چوری کے کیس میں پکڑا. دکان سے سامنے پکڑا. پکڑنے کے بعد چونکہ اس نے شاید مزاحمت کی یا نہیں کی، پکڑ کے انہوں نے گھٹنا اوپر رکھا، گھٹنا اوپر رکھا اور اس نے آواز دی کہ میرا سانس گھٹ رہا.
میرا دم گھٹ رہا ہے، اور اتنی دیر میں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اتنی دیر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پورا امریکہ باوجود اس کے کہ کرونا تھا، لوگ نکلتے نہیں تھے گھر سے، اس سے پہلے اس دن سے لے کر آج تک لوگ اس کے لیے حق میں آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ ایک شخص کو اس بے رحمی سے قتل کیا گیا، اس کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں۔ آج پاکستانی قوم انصاف کے لیے آواز بلند کرنے سے بھی ڈرتی ہے۔ فرمایا مسلمان کے ایمان کے 3 درجے ہیں اور اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں۔ پہلا، کہیں غلط ہوتے ہوئے دیکھے تو ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتا، کمزور ہے، چلو زبان سے کہہ دے کہ یہ غلط ہو رہا ہے بھائی۔ آج کا مسلمان ہاتھ سے روکنا بہت دور کی بات، زبان سے غلط کہتے ہوئے بھی میں حیران ہوں۔ حق کو حق کہتے ہوئے، جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہوئے، ظلم کو ظلم کہتے ہوئے ہماری زبان لرزتی ہے، اور ضد اور ڈھٹائی ایسی ہے، ضد اور ڈھٹائی ایسی ہے کہ اگر کوئی دشمن غلط کام صحیح کام کر لے تو ہم اس کو بھی نہیں مانتے، اگر کوئی غلط کام اپنا بھی کر لے تو ہم کہتے ہیں اپنا ہے کیا ہوا۔ تو ہمارا ایمان معیار ختم ہو چکا، اس کے اندر کیا انصاف ہے اور کیا انصاف کا معاشرہ۔ ایسے واقعات تبھی ہوتے ہیں جب انصاف نہیں مل رہا۔ ایسے واقعات تبھی ہوتے ہیں۔ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ قومیں خود بنا کرتی، خود اپنے معیار سے درست کرتی ہیں، بناتی ہیں، اپنی سمت خود بناتی ہیں۔ ہم وہ قوم ہے جس کی آج تک کوئی سمت نہیں، آج تک کوئی سمت نہیں۔ کل عید قرباں ہے، اس کے اندر یہی فلسفہ بیان کیا۔ خود قرآن مجید کہتا ہے کہ امتوں میں سے بہترین امت ہو جس کو نکالا گیا، کیونکہ تم حق کو حق کہتے ہو اور سچ کو سچ کہتے ہو اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آج یہ بیان ہونا فضائل قربانی پہ چاہیے۔ شروع میں نے عرض کر دیا کہ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، اگر وہ قربانی نہ کرے جان بوجھ کر، جس طرح آج کے ہمارے فلسفی یہ کہتے ہیں کہ کسی غریب کو دے دو گوشت ذبح کرنے کی بجائے، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہوں میں نہ۔ لیکن آج جو واقعہ کل ہوا، پرسوں ہوا، اس واقعے نے سوچنے پہ مجبور کر دی، اور مجھے اندازہ یہ ہوا کہ اب جلد، بہت جلد، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرح کے لوگ اپنی اپنی ذہن سے اور زبان سے باتیں کریں گے، اور ہماری تربیت چونکہ ایسے معاملات پہ نہیں ہے، ہم معیار بھلا بیٹھے ہیں۔ مجھے انداز یہ ہوا، اور پھر پنجاب اسمبلی کے اندر ایک بل پیش ہوا جس کے اندر بنیادی اسلامی ایکٹ کو پیش کیا گیا، اور اس کے بعد چند عناصر نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہ ہیں جن سے اللہ دنیا میں راضی ہے۔ جو جنتی کو آخری انعام ملنا ہے وہ یہ ملنا ہے کہ جا تجھ سے اللہ راضی۔ صحابہ کو دنیا میں مل گیا۔ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ کون ہیں؟ جنہوں نے یہ قرآن جمع کیا۔ صحابہ کون ہیں؟ جنہوں نے یہ حدیثیں جمع کی۔ صحابہ کون ہیں؟ جنہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ آج وہ لوگ پھر
جو لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کا اور کوئی مقصد ہو نہیں سکتا، کیونکہ خود پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا کہ میرے تمام صحابہ، کوئی تفریق نہیں کی۔ امیر معاویہ کا مقام کیوں ہے رضی اللہ تعالی عنہ کا؟ مقام اس لیے ہے کہ وہ پیغمبر کے صحابی ہیں۔ حسنین کریمین کی سب سے بڑی شان کس لیے کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ پیغمبر کے صحابی ہیں۔ باقی تمام شانیں بعد میں آتی ہیں، سب سے بڑی شان سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی شان کیا ہے کہ وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ خدا کا علیہ السلام نے جب فرما دیا کہ یہ سب ستاروں کی مانند ہیں، میرے تمام صحابہ، کوئی تفریق نہیں کی، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کو پکڑ لو فلاح پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو جو شان صحابہ بتلانی چاہیے بچوں کو۔ سیدنا ابو بکر کا مقام بتلانا چاہیے۔ وہ ابو بکر اللہ اکبر جنہوں نے سب کچھ قربان کر یار غار رہے، یار غار بتلانا چاہیے کہ عمر مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور کہا دو عمر ہیں، ان میں سے ایک دے دو، اور یا اللہ میری تو یہ رضا ہے کہ یہ عمر جو خطاب کا بیٹا ہے یہی مل جائے۔ ان کے لیے خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی جو عمر سے بغض رکھتا ہو، اللہ اکبر رضی اللہ تعالی، اور جس کا گواہ خود قرآن ہو، فرمایا حیاء عثمان رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر۔ اور سیدنا علی کا مقام کیا، اللہ اکبر، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں کہ علی میری جگہ قربانی کا درجہ، قربانی کیا ہے، اور پھر سیدنا علی کو بتلا رہے ہیں کہ میری جگہ قربانی کیا کر، اور خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں دو مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں، ایک اپنی طرف سے اور ایک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، 2 مینڈوں کی قربانی، کیونکہ مجھے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دی۔ تو کل کے دن جو عید کا دن ہے، اس دن قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ اللہ میری اور آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک اس عید کو صحیح معنوں میں کل دنیا کے مسلمانوں کے لیے عید سعید بنائے۔ مسلمان کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک صحابہ، جب تک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے مسلمان عقیدت اور محبت کا رشتہ، جس کے دل میں ان کے لیے بغض ہوگا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور تمام باتوں کا لب لباب خلاصہ یہی ہے، جو مرضی کر لے، 20 لاکھ روپے کا بیل لے لے، 100 قربانیاں کر لیں، جب تک محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور، فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله العلام، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم، ملك بل رب الرؤوف الرحيم. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن، وعلى جميع بنات الطيبات السيدة زينب وسيدة رقية والسيدة أم كلثوم والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن، وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لإقامة الخلافة الحقة على منوال الخلافة النبية الراشدة. اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نعل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وخرب ديارهم وأهلكهم كهلاك عاد وثمود. تعادلوا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وهم أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہم سب کے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجئے. اللہ پاک حاجت روا مشکل کشا آپ کی ذات ہے. آپ کے علاوہ نہ ہی کوئی حاجت روا ہے نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے. میرے اللہ ہماری بگڑیاں بنا دیجئے. یا اللہ پاک ہماری بگڑیاں بنا دیجئے. اللہ پاک ہماری بگڑیاں بنا دیجئے. یا اللہ ہمارے بیڑے پار کرا دیجئے. اللہ بیڑے پار کرا دیجئے. یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ نصیب فرما دیجئے. اللہ پاک جو نہیں بہتر اللہ اس کی طمع لالچ جستجو سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنے وقت کو تیری یاد سے قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اللہ پاک اپنے وقت کو ضائع کرنے سے برباد کرنے سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ دلوں میں اخلاص نصیب فرما دیجئے. اللہ کینہ بغض حسد جیسی بیماریوں سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجئے. اللہ آپس میں اتفاق پیار محبت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ کل دنیا کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجئے. یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں جس مقصد کے لیے بھی ہیں اللہ سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے. میرے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکرہ بنا دیجئے. یا اللہ نگاہوں میں حیا نصیب فرما دیجئے. اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ایمان والی زندگی اور میرے اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک ضرورت بعد میں ڈالیے. مال حلال طیب رزق حلال طیب پہلے نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دیجئے. الہی محتاجی والی معذوری والی زندگی سے محفوظ فرما دیجئے. میرے اللہ انتہائی قیمتی عشرہ ہے. یا اللہ جو ہم نے وقت برباد کر دیا یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے. میرے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ جو حجاج جنہوں نے حج کیا یا اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے. اللہ آئندہ سال حج کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ بار بار توبہ والی ادب والی قبولیت والی حاضری حرمین شریفین نصیب فرما دیجئے. میرے اللہ دکھلاوا ریاکاری سے اللہ ہم سب کو بچا لیجئے. یا اللہ قلب کی قربانیوں کو قبول فرما لیجئے. میرے اللہ آنے والی عید کو یا اللہ صحیح معنوں میں ہم سب کے لیے عید سعید بنا دیجئے. یا اللہ پاک جو بہن بھائی شادیوں کے لائق ہے اللہ آبادیاں نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ صحت کاملہ شفاء عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے. اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے. یا اللہ پل صراط کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے. اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیجئے. اللہ حادثاتی موت سے بچا لیجئے. یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دیجئے. اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. میرے اللہ دنیا آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ خیریں بھلائیاں نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Allah